أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ملک عزیز ہندوستان میں ایک نفرت کا ماحول ہے، تناتنی کا ماحول ہے، کشیدگی کا ماحول ہے، نفرت کا بازار گرم ہے۔ خاص کر کے ہندو سماج کے مابین ایک کھائی پیدا ہو رہی ہے، دوریاں پیدا ہو رہی ہے، نفرت کا ماحول ہے، ایک دوسرے کے خلاف بولا جا رہا ہے، بیان بازیاں ہو رہی ہے۔ اور اس ملک عزیز ہندوستان اور بھارت میں آپس میں لڑنا، جھگڑنا، نفرت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاؤ بیان دینا، بیان بازی کرنا، یہ ملک کے لیے بھی نقصان ہے، ملک کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، اور ملک کی بدنامی کا بھی سبب ہے، اور انسانیت کے لیے بھی نقصان ہے، سماج معاشرے کے لیے بھی نقصان ہے، ہر مذہب و ملت کے لیے نقصان ہے۔ اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ صدیوں سے اس ملک میں ہم بھائی چارہ سے رہ رہے ہیں اور رہتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے، لیکن اس سماج میں مذہب کے نام پر کچھ دشمن عناصر ہیں، کچھ جراثیم ہیں جو سماج کے دشمن ہیں، جو ملک کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو اپنی غلط اور زہریلے بیان بازی کی وجہ سے سماج میں کھائی پیدا کر رہے ہیں، دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ ان کا منشا کیا ہے وہ جانے، خدا جانے، لیکن ان کی یا ایسے لوگوں کی ایسی کرتوت اور غلط حرکت کی وجہ سے اس ملک کی ترقی کے لیے رکاوٹ بن رہے ہو، یا سماج کے لیے وہ دشمن ہے اور سماج میں دوریاں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، مسلمان وہ ہے جو اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کریں، اپنے تن من دھن بال بچے اولاد سے لے کر والدین سے لے کر ساری دنیا سے سب سے زیادہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو اور حضور کی ذات محبوب نہ ہو، اس وقت کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس ملک میں کچھ ایسے زہریلے لوگ ہیں جو اپنے زہریلے زبان کی وجہ سے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب ان کو کیا فائدہ ہے کیا نہیں پتہ نہیں، سستی شہرت کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنے جو ہے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا سستی شہرت کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھے اس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں، پتہ نہیں۔ آپ اپنے مذہب پر قائم رہیں، آپ اپنے مذہب پر چلیں، آپ اپنے مذہب کی تعلیمات و عقائد و نظریات کا پرچار و پرسار کریں، آپ کو حق ہے، اور اس ملک میں ہر مذہب کو اپنے مذہب پر چل کر اس مذہب کے پرچار و پرسار کا حق ہے، بشرط یہ کہ دوسرے کے مذہب پر انگلی نہ اٹھائیں، دوسرے کے مذہب کے خلاف پروپیگنڈا نہ پھیلائیں، دوسرے کے مذہب کے رہبروں، رہنماؤں اور معبودوں کے بارے میں کچھ اناپ شناپ نہ بکیں۔ آپ کو حق ہے، آپ کسی بھی مذہب کو اختیار کیجئے، لیکن کچھ لوگ جب اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں، یا وہ کسی طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ادھر ادھر کے دھرم ذات مذہب کا آڑ لے کر وہ جو ہے شہرت حاصل کرتے ہیں، یا دولت حاصل کرتے ہیں، یا اپنے نجی مفاد کو دیکھتے ہیں۔ اس ملک کی حکومت سے یہ مطالبہ ہے، اور ہر مسلمان کا یہ مطالبہ ہے، ہر سیکولر ذہن ہندوستانی کا یہ مطالبہ ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کے رہبروں، رہنماؤں یا معبودوں کے بارے میں اناپ شناپ نہ بکے، الٹی سیدھی باتیں نہ کہیں، اپنے مذہب کے بارے میں ہو یا دوسرے مذہب کے بارے میں، کچھ نہ بک سکے۔ ایسا سخت قانون ہو کہ اس کے خلاف ورزی کرنے پر سخت قانون ہو، اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے سزا دی جائے۔ تو جب قانون سخت ہوگا تو یاد رکھیے پھر آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے سے 10 بار سوچے گا۔ لیکن اس ملک کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ طرفداری کا معاملہ جاری ہے، چاپلوسی کا معاملہ جاری ہے، اور اندیکھی کا معاملہ ہو رہا ہے، پکش پاد ہو رہا ہے۔ تو یہ ملک کے لیے درست نہیں ہے، اور نہ یہاں کے رہائشی لوگوں کے لیے، نہ باشندوں کے لیے درست ہے۔ اس لیے ایک قانون ہونا چاہیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔
तो फिर इस तरह की हरकतें नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब कोई हिंदू समाज के किसी रहबर और रहनुमा, पेशवा, साधु संत या उनके माबूदों के बारे में कोई कुछ बकेगा तो उधर से भी रिएक्शन होगा, उधर से कोई बोलेगा तो इधर से रिएक्शन होगा। तो क्या हम इसी में लड़ते रहें, झगड़ते रहें और मुल्क को बर्बाद करते रहें? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। आए दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में, इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में यहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई बोलेगा तो इधर से भी रिएक्शन होगा। तो ये सब बंद होना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी, सख्त सख्त कानून होनी चाहिए। हम इन चीजों में उलझ के रह जाते हैं, ये करने वाले कर लेते हैं, कहने वाले कह देते हैं, लेकिन उसके मातहत, उसके माँ बाप फिर कैसे वाकयात होते हैं, कैसे जो है घर उजड़ते हैं, किसी के घर तोड़े जाते हैं, घर फोड़े जाते हैं, मार पीट होती है, नुकसानात होते हैं, जानी माली हर तरह के नुकसानात उठाने पड़ते हैं। लिहाजा इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और ये चंद लोग होते हैं, ना मुसलमान में हर मुसलमान ऐसा है, ना मुसलमान के अलावा दूसरे समाज में हर लोग ऐसे हैं। ये जहरीले लोग चंद होते हैं, ये कीटाणु, ये जरासीम, ये समाज के दुश्मन, ये मुल्क के दुश्मन, ये मुल्क के कानून के दुश्मन, इस मुल्क के लिए रुकावट वो चंद लोग ही होते हैं जिसकी वजह से ये माहौल पैदा होता है। ऐसे लोगों का पक्ष नहीं लेना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों की अफवाहों पर, बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी में खैर और भलाई है। मैं मुसलमानान अहले सुन्नत और मुसलमानान मुल्क से गुजारिश करूंगा कि कानून के दायरे में रह के ऐसों के बारे में FIR दर्ज करें, कानूनी कार्रवाई करें, कानूनी लड़ाई लड़ें। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल जरूर अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा, आज नहीं तो कल जरूर हमें सरखुई हासिल होगी। लेकिन कानून के दायरे में जोश में रहकर होश ना गंवाएं और कोई ऐसी बात ना कहें, कोई ऐसी हरकत ना करें जो मुल्क के कानून के खिलाफ हो या हमारे इस्लाम के कानून के खिलाफ हो। इस्लाम और मुल्क के कानून के दायरे में रहकर कानूनी लड़ाई लड़े। इंशाअल्लाह अल्लाह मोइन व मददगार है, हामी व नासिर है। अल्लाह पाक हम सबको नबी अलैहिस्सलाम की अजमत व नामूस के लिए जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर की तालीमात पर ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम जितनी ज्यादा सुन्नतों पर अमल करेंगे और अपनी नस्लों के अंदर सुन्नतों को आम व ताम करेंगे, हम जितना ज्यादा इस्लाम पर कायम व दायम रहेंगे, इंशाअल्लाह दुश्मनों के ऊपर हमें कुछ हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।